السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں کہ آپ کے دل کو چھو جائے۔ یہ کہانی ایک ماں کی ممتا، اس کی خاموش دعاؤں اور ایک بیٹے کا محنت کا ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ جب انسان سب کچھ ہار جاتا ہے تب بھی اگر ماں کی دعا ساتھ ہو اور اللہ پر یقین ہو تو کوئی بھی راستہ بند نہیں ہوتا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی ماں روبینہ بیگم اپنے ایک لوتے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اڑ گیا تھا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے بیٹے کو پڑھایا، پال پوس کر بڑا کیا۔ گھر میں کبھی روشنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ماں کی آنکھوں میں امید کی روشنی کبھی نہیں بجھی۔ عارف بہت شریف اور خوددار لڑکا تھا، نماز کا پابند، جھوٹ سے نفرت کرنے والا اور ماں کا فرمانبردار۔ لیکن غریبی نے جیسے اس کی قسمت۔ عارف سوچتا تھا کہ میں کالج میں ایڈمیشن کروں، پڑھوں اور کچھ کامیاب انسان ہوں۔ ماں نے اس کے دل کے ارادے کو جان لیا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تو کالج میں ایڈمیشن کرا لے اور پڑھائی کر۔ عارف کو کالج میں داخلہ تو مل گیا، لیکن فیس کہاں سے آئی؟ ماں نے اپنی چوڑی بیچی، کئی راتوں تک بھوکی سوئی۔ بیٹا پڑھ لکھ جائے، بس یہی خواہش ہے میری۔ ماں ہر سجدے میں یہی دعا کرتی۔ ایک دن ماں بیمار پڑی اور ڈاکٹر نے کہا علاج میں پیسے لگیں گے ورنہ خطرہ ہے۔ عارف کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو ماں کا علاج کروائے یا اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ عارف نے اپنی کتابیں بیچ ڈالی، کالج چھوڑ دیا اور ماں کا علاج کروایا۔ وہ دن رات محنت کرتا، مزدوری کرتا، لیکن ماں کے آگے کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ ماں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئی، لیکن عارف کا کریئر رک گیا۔ اس کے دوست شہر میں بڑی بڑی نوکریاں کر رہے تھے اور وہ اب سبزیاں بیچ رہا تھا۔ ایک روز عارف سڑک کنارے سبزی بیچ رہا تھا کہ ایک گاڑی آ کر اس کے سامنے رکی۔ اس میں سے ایک بزرگ آدمی اترا اور کہا، بیٹا یہ ٹماٹر کتنے کے دیے؟ عارف نے مسکرا کر جواب دیا اور بولا، حضرت جو چاہے دے دیجیے، اللہ نے دیا ہے۔ بزرگ ہنس پڑا اور کہا، اتنا سلیقہ، اتنا اخلاق اور اتنی تہذیب، کیا کرتے ہو بیٹا؟ عارف نے بتایا کہ وہ کبھی پڑھتا تھا، لیکن حالات نے سب چھین لیا۔ بزرگ چپ ہو گیا، پھر بولا، کل میرا آفس آنا۔ پتا چلا کہ وہ آدمی ایک نامی کمپنی کا مالک ہے۔ اگلے دن عارف پہنچا، انٹرویو لیا گیا اور اسے ایک بڑی پوسٹ پر نوکری مل گئی۔ اب عارف وہی کتابیں خرید سکتا تھا جو اس نے کبھی بیچی تھی۔ جب وہ نوکری سے لوٹ کر آیا تو ماں سجدے میں تھی۔ سبحان اللہ، ماں سجدے میں تھی۔ عارف نے دیکھا کہ ماں سجدے میں ہے، آ کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماں جب سجدے سے سر اٹھائی تو عارف نے دھیمی آواز سے کہا اور مسکرا کر کہا، امی اللہ نے ہماری سن لی، امی اللہ نے ہماری سن لی۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور بولی، بیٹا میں نے ہر نماز میں صرف تیرے لیے دعا مانگی، لیکن آج میں اللہ سے ایک اور دعا مانگ رہا ہوں کہ تجھے ایسا بنا دے کہ تو دوسروں کی مدد کر سکے۔ عارف کی امی کی اسی رات یہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد عارف کی امی کی طبیعت تھوڑا علیل ہو گئی، یعنی تھوڑا خراب ہو گیا، اور اس کے بعد وہی رات عارف کی امی کا انتقال ہو گیا۔ اسی رات عارف کی امی کا انتقال ہو گیا۔ بہت رویا، اپنی ماں کو یاد کرے۔ آج عارف ایک بڑی کمپنی کا مالک ہے، ہر سال سینکڑوں غریب بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتا ہے اور ہر امتحان سے پہلے ماں کی قبر پر جا کر کہتا ہے، امی آپ کی دعا آج بھی میرے ساتھ ہے۔ ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ اس انسان کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا جو صبر اور ایمان سے کام لے۔ محنت اور نیک نیت سے کی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھو۔
کیونکہ یہ ماں باپ ہمارے لیے ایک رحمت ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی جنت دی. اپنی ماں باپ، ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ. بے شک اپنے آپ کے دل کو دکھا لو، لیکن اپنے ماں باپ کے دل کو مت دکھا لو، کیونکہ ماں باپ کا دعا ہی ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل پہ نیا آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.